جاپان کے ساحل سے 3 میل دور انسانی اسٹرکچر اور عزائم کی ایک بہت بڑی یادگار ہے۔ 2500 فٹ بال کے میدانوں کی جسامت، جس میں دنیا کی سب سے لمبی عمارت شامل ہے، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 10,000 ورکرز کو 10 ملین گھنٹے لگے۔ کنسائی ایئرپورٹ عام طور پر ایک سال میں 920 پروازیں اور 30 ملین سے زیادہ مسافروں کو پروسیس کرتا ہے۔ جب آپ غور کریں کہ یہ اوساکا کی خلیج کے کٹے ہوئے پانیوں کے نیچے پہلے ہی ڈوب رہا تھا، تو انجینئرز نے اسے صرف 4 سالوں میں کیسے نکالا، اور یہ سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے کو کب تک برداشت کر سکتا ہے۔ جاپان نے دنیا کا سب سے بڑا تیرتا ہوا ایئرپورٹ کیسے بنایا؟ ڈیئر ویورز، ویلکم بیک ٹو زام ٹی وی۔ ناظرین، 1980 کی دہائی میں اوساکا شہر اور اس کے آس پاس کا علاقہ شدید بحران سے گزر رہا تھا۔ ریول سٹی ٹوکیو ٹورازم کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور یہ نیشنل ایکسپورٹ بزنس کا ایک بڑا حصہ بھی تھا۔ اوساکا اٹامی ایئرپورٹ اس کے برعکس بری طرح سے ناکام ہو رہا تھا اور گنجان مضافاتی علاقوں سے جڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کسی بھی توسیع کو ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ جاپان میں جہاں ٹوٹلی زمین کا 80% حصہ پہاڑی ہے، وہاں چیزوں کو بنانے کے لیے فلیٹ جگہیں جیسے ایئرپورٹ ایک پریمیم ہے اور تقریباً ہمیشہ گنجان آباد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جاپانی گورنمنٹ زیادہ بھلائی کے لیے زمینداروں سے زمین چھیننے کی موڈ میں تھی، تو ناریتا ایئرپورٹ کی تعمیر کا تجربہ سامنے آیا، جہاں ٹوکیو پروجیکٹ کے خلاف ہونے والے تلخ مظاہروں کے نتیجے میں ہزاروں افراد گرفتار ہوئے اور 7 اموات ہوئی۔ اسے شہر کے لیے نان اسٹارٹر بنائیں۔ اوساکا کی نئی فضائی صلاحیت کو تیار کرنے کے لیے اسے باکس سے باہر سوچنا شروع کرنا پڑا۔ جاپانی شہر کے منصوبہ سازوں نے ماضی میں مصنوعی آئی لینڈز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، تاکہ 60 کی دہائی کے معاشی عروج کے سالوں کے دوران محدود زمین کی دستیابی کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن ایک بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے درکار پیمانے پر ایک آئی لینڈ کی تعمیر کے لیے پوری طرح سے مختلف عزائم اور آسانی کی ضرورت ہوگی۔ مزید یہ کہ خلیج اوساکا مہلک زلزلہ کی سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر بدنام ہے۔ 1934 کے ایک مشہور طوفان کی طرح غیر متوقع اور تباہ کن ٹائفون کا بھی خطرہ ہے، جس کی وجہ سے خلیج میں پانی مکمل طور پر 10 فٹ بلند ہوا، جس سے 3000 مقامی افراد ہلاک ہوئے۔ کم از کم اس منصوبے کو مقامی اختلاف رائے سے نمٹنا نہیں پڑے گا، اور ماہی گیری کی گلیوں میں رکاوٹ کے علاوہ مقامی ماہی گیری برادری کو ایک پابند ادائیگی کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ جلد طے کیا گیا۔ آرکیٹیکٹ رینزو پیانو کی قیادت میں ایک کریک ٹیم، جو پیرس میں پومیڈو سینٹر اور لندن میں دی شارٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے مشہور ہیں، وہ یہاں ڈائریکٹلی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ منتخب کردہ سائٹ سمندر سے 3 میل دور ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 60 فٹ ہے، جس کے نیچے نرم مٹی کی ایک تہہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ مواد میرین انجینئرز کے لیے واقف ہیں، لیکن ساحل سے اس فاصلے پر تقریباً 1000 فٹ موٹی ڈپلوویل مٹی کی ایک نمایاں طور پر مشکل بیس پرت کو پورے ایئرپورٹ کو سہارا دینے کے لیے سنبھالنے کی ضرورت ہوگی۔ نمونے لینے کی بنیادی تکنیکوں اور تعلیم یافتہ اندازوں کا استعمال کرتے ہوئے سول انجینئرز نے اندازہ لگایا کہ ایئرپورٹ کا آئی لینڈ حتمی طور پر آباد ہونے سے پہلے 19 سے 25 فٹ کے درمیان کہیں بھی اس گندی گندگی میں ڈوب سکتا ہے۔ لاگت میں کمی کے مفاد میں پروجیکٹ لیڈروں نے اپنی انگلیاں عبور کی اور صرف 19 فٹ ڈوبنے کی امید کی۔ پھر نرمی سے وہ تعمیر کے ساتھ آگے بڑھے اور ان نرم مٹی کی تہہ کو مضبوط کرنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ پائپ سمندر کی تہہ میں گہرائی میں ڈالے گئے۔ اس کے بعد یہ ریت سے بھرے گئے اور پائپوں کو ہٹا دیا گیا، جس سے آس پاس کی اسفنج جیسی مٹی سے نمی جذب کرنے کے لیے 1 ملین یا اس سے زیادہ ریت کے کالم رہ گئے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ ایئرپورٹ کے وزن کو طے کرے گا اور اس کی حمایت بھی کرے گا۔ 3456 کالموں کے اوپر ریت کی 5 فٹ گہری تہہ سے مٹی کو مزید نچوڑا گیا۔ اگلے مرحلے میں سمندر کی دیوار کی تعمیر شامل ہے، جس کا پہلا مرحلہ 7 میل لمبا تھا۔ بڑے پتھروں کو کشتیوں سے گرا دیا گیا اور ہمت کرنے والے غوطہ خوروں میں ایک ورکر شدید لہروں کی لپیٹ میں آ کر اپنی ٹانگ گنوا بیٹھا، لیکن بالآخر سمندر کی دیواریں سمندری فرش سے 75 فٹ بلند ہو گئی۔ اس کے بعد دیوار کو جنوب اور مغرب کی طرف 48,069 4 نکاتی بلاکس کے ساتھ لفٹ کیا گیا، جو آنے والی داروں کی زبردست طاقت کو منتشر کرنے اور ان کو ہٹانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے شروع ہونے کے 2.5 سال بعد یعنی 1989 تک یہ وہ وقت تھا کہ دیوار کے بیچ میں موجود خلا کو بھرنے کے لیے کافی مٹی سے بھر دیا جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا،
80 بحری جہازوں کے بیڑے کو مختلف طریقوں سے کھدائی کے مواد کی نقل و حمل میں 3 سال لگے۔ خلیج کے نچلے حصے سے کچھ مٹی نکالی گئی، جبکہ الگ الگ ٹیموں نے زمین پر 3 مقامی پہاڑوں سے زمین کی کھدائی کی۔ پروجیکٹ کے انجینئرز نے یہاں تک کہ چین اور کوریا سے کچھ قیمتی مادہ امپورٹ کیا۔ قیمتی سامان لے جانے والے جہازوں کو ڈمپنگ سے پہلے سمندری فرش کے اوپر جی پی ایس کے عین مطابق جگہوں پر طریقہ کار سے کوریوگراف کیا گیا تھا۔ حتمی مکسر میں استعمال ہونے والی چٹان اور بجری کے 3 مختلف سائز، ایک ایسا پیمانہ جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں آنے والے زلزلوں کے انتہائی ممکنہ واقعات میں زمین کو ٹھوس رہنے میں مدد کرنی چاہیے۔ بالآخر آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر وہ آئی لینڈ جس میں ایئرپورٹ کا پہلا مرحلہ ہوگا، سمندر سے ابھرا۔ اس دوران ایئرپورٹ کو سرزمین سے ملانے والا ایک قسم کا ریکارڈ توڑ پل آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ بہت بڑی تیرتی کرینیں پہنچی اور 29 بہت بڑے ڈیروں میں سے پہلی ڈیر کو سمندر میں اتارنا شروع کر دیا۔ ٹھیک 2 سال بعد 4000 ٹن وزنی 500 فٹ پل کے موڈیولز کو اپنی جگہ پر اٹھایا گیا۔ پل 1023 ٹاپ ڈیک پر ایک ہائی وے اور نیچے ریلوے کے ساتھ 2 میل لمبا ہے اور اس کی لاگت $1 بلین سے زیادہ ہے۔ پل کے ڈیزائن میں ایک قسم کے لچکدار جوڑوں کو شامل کیا گیا ہے اور یہ انجینئرز کا ایک زبردست اقدام ہے جو مستقبل میں ٹائفون ہواؤں کے ڈھانچے کی زندگی کے دوران پڑنے والے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آئی لینڈ پر فطرت کی موجودگی پہلے سے ہی محسوس کر رہی تھی۔ 1990 کے موسم بہار میں یہ اطلاع ملی تھی کہ آئی لینڈ ڈوب رہا ہے۔ یقیناً یہ پہلے سے ہی متوقع تھا، لیکن ڈوبنے کی شرح اور حد اس میں شامل ہر فرد کو پریشان کر دیتی ہیں۔ اس سال مارچ تک آئی لینڈ کو محض 19 فیٹ ڈوب جانا چاہیے تھا، لیکن یہ پہلے ہی 27 فیٹ نیچے تھا اور ہر ماہ کم از کم 1-2 انچ نیچے آ رہا تھا۔ مزید 11 فٹ مٹی فوری طور پر اوپر پھینک دی گئی، جس پر $150 ملین کی لاگت آئی۔ 20 ٹن وزن کو بار بار ہوا میں 100 فیٹ کی بلندی سے رن وے پر گرانے کے صاف ستھرے کارٹونیش طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے مٹی کو تیزی سے کمپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ خود کم ہونا نہیں تھا، بلکہ غیر مساوی انداز جس میں یہ ہو رہا تھا۔ آئی لینڈ کے مختلف پارٹس مختلف شرحوں پر ڈوب رہے تھے اور منصوبہ بند ٹرمینل کی عمارت لامحالہ تقسیم ہو جائے گی۔ اگر اس پر نظر نہ رکھی گئی تو یہ کئی مہینوں میں ڈوب جائے گا۔ حل کے ایک حصے میں رینزو پیانو کے ڈیزائن کو ڈالنا شامل تھا تاکہ بنیادوں کو پھنسے ہوئے لوہے کی 8 فٹ کی تہ سے تیار کیا جا سکے، تاکہ روشنی کے ڈھانچے کو کم از کم یکساں طور پر آئی لینڈ کی طرح ہی گرنے میں مدد ملے، اور یہ سب سے ذہین کام میں شامل تھا۔ بنیادوں میں تقریباً 900 جیکوں کی تنصیب شامل ہیں۔ یہ جیک سٹاپ جس نے ٹرمینل سپر سٹرکچر کو آرام دیا ہے، اس میں تمام 3 ملین ٹن انجینئرز کو یہ بتانے کے لیے سینسر شامل کرتے ہیں کہ کون سے حصے کتنی مقدار میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کے بعد متعلقہ جیکوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان بڑے 30 سٹیل کے ٹرسز اور 250 پسلیاں رکھی جا سکے، جو اس 1.7 کلومیٹر لمبے لیویتھن کو تقریباً برابر الٹنے پر بناتی ہیں۔ ٹرمینل کی عمارت، جو ایک بڑے ٹورائٹ سے ایک حصے کی شکل میں پیش کی گئی ہے، شیشے کے تقریباً 5000 پینلز میں ڈھکی ہوئی ہیں۔ ہر ایک ربڑ کے فریم میں سیٹ ہے تاکہ تیز ہواؤں میں بکھر نہ جائے۔ چھت پر 90,000 سٹین لیس سٹیل کی ٹائلیں ہیں جو بڑی محنت سے ہاتھوں سے لگائی گئی ہیں اور کسی بڑے زلزلے یا طوفان کے دباؤ اور تناؤ کو برداشت کرنے کے لیے آزمائی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، تعمیر کے دوران بھی اس منصوبے کو کچھ کافی تیز سمندری ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اندرونی جگہ بڑی خوبصورتی سے 4 منزلوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ مین لائن سے کار، ٹرین یا ہائیڈروفائل کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس میں 41 گیٹس لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک ٹرمینل کنکورس سے 41 گیٹ کا سفر 90 سیکنڈ سے ہی زیادہ نہیں کرتا۔ اس 100 فٹ اونچی چھت کو ہوا کی گردش کے نمونوں کی نقل کرنے اور اس طرح تازہ ہوا کے بہاؤ کو سہارا دینے کے لیے اوپر ایک وکر کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈھانچے کے نیچے ان جیکوں نے یقینی طور پر اپنا کام ختم کر دیا ہے۔ ڈیزائن کردہ کالموں کو ایک وقت میں 15 انچ تک اوپر لے جاتے ہیں۔ ان میں لوہے کی پلیٹیں بھی لگائی جاتی ہیں جنہیں انجینئرز وقتاً فوقتاً خالی جگہوں میں پھسلتے رہتے ہیں تاکہ اوپر والے ڈھانچے کو گرنے سے بچایا جا سکے۔
ٹرمینل کے نیچے یہ لچکدار معیار اب بھی خدمت کی سیڑھیوں میں واضح ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 قدم بڑھی ہیں۔ 17 جنوری 1995 کو کوبے شہر میں 7.2 شدت کے ایک مہلک زلزلے نے اس طرح کی داخلہ کو دوبارہ تشکیل دینے کے لیے سب سے کم فکر مندی کا اظہار کیا، جس میں 5,000 افراد ہلاک، 25,000 زخمی اور 3 لاکھ جاپانی بے گھر ہوئے۔ اس کے باوجود زلزلے کے مرکز سے صرف 18 میل دور ہونے کے باوجود کنسائی ایئرپورٹ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ آئی لینڈ کی بنیاد میں متغیر سائز کی چٹانوں اور پورے ڈھانچے میں سلائڈنگ اور گھومنے والے جوڑوں کی ذہین تعیناتی کی بدولت نہ صرف ایئرپورٹ کو بچایا گیا تھا، بلکہ یہ ہنگامی عملے کے لیے ایک سٹیجنگ ایریا اور متاثرہ علاقے میں خوراک اور رسد کی تقسیم کے طور پر فوری کارروائی کرنے کے قابل تھا، یہاں تک کہ وہ شاندار شیشے کی ٹائلیں بھی برقرار تھیں۔ اور 3 سال بعد دوبارہ جب ایک طاقتور ٹائفون نے خلیج اوساکا میں 130 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہوئے دیکھا، پھر بھی چھت کو معمولی نقصان کے باوجود ایئرپورٹ اسی شام کو کھولنے میں کامیاب رہا۔ 2007 میں ایئرپورٹ کو مسافروں کی تعداد میں بڑے اضافے کا سامنا ہوا۔ 2018 کے جیبی طوفان کے بعد بھی مسافروں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ عارضی طور پر بند ہوا۔ اس کے بعد سمندری دیوار کو باقاعدہ اپ گریڈ کرنے کے باوجود کچھ ماہرین تعلیم، خاص طور پر الینوائے یونیورسٹی کے پروفیسر غلام رضا میسری نے پیشگوئی کی ہے کہ آئی لینڈ 2023 میں ایک بار پھر زبردست ٹائفون کے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بھرپور اچھی لگی ہوگی۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔